بچے نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا اور ہم نے زبان سے اس کو معاف کر دیا لیکن دل اس کی طرف اب مائل نہیں ہو رہا معاف کرنے کے باوجود، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں، پہلے یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، تو لہذا جتنا ہمارے قدرت و اختیار میں جب ہم وہ کر لیتے ہیں اور کسی ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں کہ وہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، تو اس آیت کے مضمون کے مطابق اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا، کسی نے دل دکھایا تو ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ عظمت کی بات ہے، تو آپ نے زبان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن بعض وقت قلبی کیفیات ہمارے تابع نہیں ہوتی۔ جیسے سگے والدین کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر 5-6 بچے ہیں تو کسی بچے کی طرف تو دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور دوسروں کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ تو یکساں سا رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، لیکن قلبی مائلان تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو دل کے معاملات چونکہ اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ازواج کے سلسلے میں جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس پر مجھ سے درگزر فرما لے۔ شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ انسان کے قدرت و اختیار میں ہوتا ہے، سرکار نے سب کے ساتھ کیا، لیکن قلبی میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار محبت فرماتے تھے، اور وہ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا، پھر جو ازواج میں سب سے زیادہ حبیبہ جو تھیں وہ سیدہ عائشہ تھیں، تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کریم، میرا دل جو عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے یہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، اس پہ تم مجھ سے درگزر فرما لینا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سسرال میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ آ کے میکے میں بتاتی ہیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے، لیکن کوئی غیبت یا چغلی کرنا مقصود نہیں ہوتا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت بھی ہو جاتی ہے اور چغلی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کوئی بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہو، بچی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یا بہت ہی نازیبا اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ تو آ کے جب بتائے گی تو نہ یہ غیبت میں ہے نہ چغلی میں ہے، یہ ایک فریاد کرنے کے اندر آتا ہے، جیسے حاکم اسلام کے پاس انسان فریاد کرتا ہے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں ذکر کرتا ہے تاکہ درست شرعی حکم پتہ چل جائے، ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے کہ میکے والی مسئلہ حل کریں گے، بتا دیں، لیکن ایک ہے کہ ویسے آ کے ڈسکس کرنا، میری نند نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا، میرے شوہر نے، میرے دیور نے، جیٹھ نے، دیورانی نے، جٹھانی نے، یہ مناسب نہیں ہوتا، اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغلی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں بتائیں اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو میکے والے ان باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس وقت پھر سسرال والے کہتے ہیں کہ اچھا، اس کا مطلب ہے ساری ہماری باتیں وہاں جا کے بتائی ہیں۔ اب اگر صلح بھی ہو جائے تو وہ بچی ویسی عزت نہیں پا سکتی جو پہلے تھی، یعنی وہ آتی بھی دور سے تو خاموش کروا دیتے ہیں کہ آ رہی ہے، پھر جا کے سب بتا دے گی، یعنی کھچاؤ کا سا ایک منافقانہ سا ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے بچیوں کو چاہیے حتی الامکان وہاں کے معاملات کو فیس کر کے ان کے راز کو راز رکھیں۔ جب بہت ہی ضروری مسئلہ ہو کہ آپ اذیت مسلسل میں ہیں، یا پھر اگر ابھی انیشل اسٹیج پہ نہیں روکا تو آگے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، وہ آپ شکایت یا غیبت کی نیت سے نہیں بلکہ مسئلے کے حل کی نیت سے بتا سکتے ہیں، اور اسی کو بتائیں جو اس کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ تو پھر کیا فائدہ، جب سامنے والا حل ہی نہیں کرے گا تو خالی دل کے پھپولے پھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔